السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، حضرت گرامی، عید کے دن عید الاضحیٰ انشاءاللہ منائی جائے گی۔ اور اس عید کی عید الاضحیٰ کا جو اہم کام ہے وہ قربانی۔ قربانی دراصل یہ اللہ کا حکم ہے، ہر صاحب نصاب پر یہ واجب ہے۔ قربانی اپنے اندر ایک بہت بڑا میسیج رکھتی ہے۔ قربانی ایک ظاہری عمل نہیں، ایک جانور کو لایا گیا، کچھ پیسوں میں خرید کر اور اس سے گردن پر چھری چلا دی گئی، یہ تو ایک ظاہری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کی روح زیادہ پسند ہے۔ تو پوری روح کے ساتھ اگر قربانی جو شخص دیتا ہے اس کی قربانی عند اللہ مقبول ہوتی ہے، ورنہ دنیاوی فائدے، کھانے کے لیے گوشت مل جائے گا، کچھ وائٹل آرگنز اپنی مرضی کے مطابق آدمی کھا سکتا ہے، دنیاوی فائدے تو اللہ نے رکھے ہی، لیکن جو قربانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، یا تمہارے باپ ابراہیم کی نشانی ہے۔ تو پھر اس قربانی میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کی کھال کے جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر تم کو اجر ملے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جانور کے سر پر، کھال پر جو بال ہوتے ہیں وہ کتنی تعداد میں آدمی گن بھی نہیں سکتا، اتنا ثواب آدمی کو مل رہا ہے۔ یہ ثواب صرف ظاہری عمل کی وجہ سے نہیں ہے، اس روحانی کیفیت کی وجہ سے ہے، اس کیفیت میں آ کر ایک آدمی قربانی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے قربانی کا،
اور اسی واقعے میں ایک آیت ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس قربانی کو ہم نے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ واقعہ دراصل قربانی کی پوری روح ہے، اس روح کے ساتھ آدمی کو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی ایک عمل نہیں، قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل کنٹینیوس قربانیوں کی انتہا ہے۔ زندگی بھر انہوں نے قربانیاں دی اور یہ بالکل ٹاپ موسٹ قربانی معراج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن طور کو چھوڑے اور آپ نے ہجرت فرمائی، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ تھی حضرت سارہ۔ مختلف مقامات پہ گھومتے رہے، یہاں تک ایسے علاقے میں گئے جہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آئے ہیں اور ان کی ساتھ ایک خاتون ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ بخاری میں یہ واقعہ درج ہے، صحیح بخاری میں۔ اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے حکم دیا کہ اس خاتون کو ہمارے لیے پیش کیا جائے۔ جب پیش کیا گیا، ظالم کی نیت خراب ہوئی تو حضرت سارہ نے دعا فرمائی، وہ شخص مفلوج ہو کے گر گیا، وہ بادشاہ۔ پھر حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اللہ، لوگ سمجھے گے کہ میں نے اس کا قتل کر دیا ہے، یہ تو گر گیا ہے، اس کو پھر سے ٹھیک کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر سے ٹھیک کر دیا۔ بڑی طویل حدیث ہے جس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری دفعہ اس نے ایسے ہی کیا، پھر ہماری ماں نے دعا فرمائی، وہ شر ہو کر زمین پہ گر گیا، ہاتھ پیر مارنے لگا۔ پھر دعا فرمائی، اللہ نے اسے حیات دے دی۔ تیسری دفعہ بھی ایسے ہی کیا، تب وہ ظالم یہ سمجھا کہ یہ بہت ہی بابرکت ہستی ہے، اس نے معافی مانگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکی، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنی بیٹی جن کا نام حضرت حاجرہ، حضرت حاجرہ کو کہا کہ یہ آپ کو میں ہدیہ دے رہا، اس کو لے جائیے، اپنے پاس کنیز کے طور پہ رکھیے۔ حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے نکاح فرمایا، ایک روایت ہے کہ آپ نے لونڈی کی طرح انہیں رکھا۔ 90 سال کی عمر کے قریب تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بار بار دعا فرماتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ ایک صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ میرا یہ جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانے والی اولاد، چبوتروں پہ بیٹھنے والی اولاد نہیں، باپ اور خاندان کے نام کو بدنام کرنے والی اولاد نہیں۔ مالک، میں ایک مشن لے کے چل رہا ہوں اور یہ مشن تیرا عطا کیا ہوا مشن ہے۔ میں اس وقت بوڑھا ہو گیا ہوں اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہے میرے مولا، رب هب لی من الصالحین۔ حضرت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی حضرت ابراہیم کے ذریعے سے۔ 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ گھریلو حالات کچھ بگڑ گئے، وہ
باتوں میں میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہ حضرت حاجرہ اور ان کے گود میں جو بچہ ہے ان کو لو اور خانہ کعبہ کے قریب سے انہیں لے آ کے چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے۔ ملک شام اس وقت کی معلوم دنیا کے انتہائی سرزد و شاداب علاقہ، ہر طرح کے پھل پھلاری وہاں پہ موجود۔ اس علاقے سے 90 سال کی عمر میں لڑکا اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو اور اس کی ماں کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑنا ہے جہاں پہ ویرانیاں ہیں، ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے، رہنے کے لیے کوئی وہاں پہ مقام نہیں ہے، کوئی انسان موجود نہیں، ایک جہاں زندگی گزاری جا رہی ہے سرد و شاداب بہترین خطہ زمین کا۔ لیکن اللہ نے حکم دیا، لے کر چلے۔ خانہ کعبہ ایک ڈبے کی شکل میں تھا، وہاں پہ قریب میں ایک چھوٹا سا چادر بچھا کر وہاں پہ ان کو بٹھا دیا گیا، اور بچہ پانی مشکل میں پانی دیا گیا اور تھوڑے سے کھجور چھوارے دیے گئے اور پلٹ کر آ گئے۔ جب پلٹ کر آ رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کہاں چھوڑے جا رہے ہو ہم کو؟ اس ویرانے میں یہاں پہ کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا، کہیں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، یہاں پہ ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خاموشی اختیار کی۔ پھر دوسری دفعہ ہماری ماں نے پوچھا کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں یہ حالات کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہو، اس مقام پہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے گود میں اور مجھے یہاں چھوڑے جا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ بھی ہماری ماں نے پوچھا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے حکم پہ ہم کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے؟ اس موقع پہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ کے حکم پر میں ہم کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس وقت ماں حاجرہ کہتے ہیں کہ اطمینان سے جائیے، جب اللہ کے حکم پہ آپ ہم کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ ہمارا حافظ و نگہبان ہے، وہ ہماری نگہداشت کرے گا، آپ چلے جائیے۔ کتنی بڑی قربانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم کہیں جاتے ہیں کہ 8 ہفتے 10 دن کے لیے، ہمارے چھوٹے بچوں کو کسی قریبی رشتہ دار، جو رشتہ دار ہمارے بچوں سے محبت کرتا ہے، وہاں بھی چھوڑنے کی کتنی بے چینی رہتی، کتنی فکر مندی رہتی۔ وادی غیر ذی زرع، جہاں موت کے آثار زیادہ، زندگی کے آثار کم، کوئی ہریالی نہیں، اللہ کے حکم پر چھوڑ دیے۔ یہ ہوتی ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی۔ ولیمے کے ٹیبلوں کی زندگی یہ اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی نہیں ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم پر اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر دینا، یہ اطاعت و فرمانبرداری۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7-8 سال کے بعد پھر لوٹے، دیکھیں گے میں چھوڑ کر آیا تھا، وہاں پر بچے کو اور اس کی ماں کو خیر خیریت دریافت کریں گے۔ تو دیکھا کہ پہنچے، دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بستی بن گئی ہے، لوگ بھی جمع ہو گئے،
اس موقع پہ آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا۔ 8 سال کا بچہ ہو چکا تھا جب قیام فرمایا تو رات میں آپ نے خواب دیکھا، خواب میں بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ربی حبلی من الصالحین کی بار بار ندا دیتے ہوئے جس بچے کو پایا تھا، اور اس بچے کو اتنے سالوں کے بعد ملاقات کے لیے وہاں پہ پہنچے تھے اور وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑا تھا، پھر ملاقات کے لیے پہنچے، پھر اللہ نے رمز کہتے ہیں اشارہ سے، حکم نہیں، لیکن نبی کا خواب جو ہے حکم کے درجے میں ہوتا ہے، ایک اشارہ دیا، ایک خواب بتایا کہ وہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، اپنے سعادت مند بیٹے کو بلا کر پوچھا، سورہ صافات میں سے تذکرہ ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، ایک دن باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے بیٹا؟ کیا منظر ہے آپ دیکھیے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہوں، ایسا خواب دیکھا ہوں بیٹا۔ بیٹے کی سعادت مندی دیکھی، اطاعت گزاری دیکھی، کیا باپ بیٹے کی جوڑی ہے، قیامت تک کے لیے ایک مثالی جوڑی۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے میں خواب دیکھا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے بتا بیٹا۔ بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، میری گردن پہ چھری چلا دیجیے ابا جان، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، چیخ پکار واویلا مچانے والوں میں مجھے نہیں پائیں گے، آپ بھاگنے والوں میں نہیں پائیں گے، میں اپنی گردن دے دوں گا اور صبر کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آج کے بچے جب باپ سب کچھ ان پہ نثار کرتا ہے، بڑے ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، اس کے باپ نے دیکھے کتنی اچھی موٹر سائیکل دلا دی، تم میرے لیے کیا کیے؟ یہ نالائق بچے۔ وہاں بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان گردن میں چھری چلا دیجیے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں۔ یہ معاملہ زبانی جمع خرچ کا نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلما اسلما، دونوں کے دونوں ہمارے فرمانبردار ہو گئے، ہمارے سامنے مطیع ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پہ گرا دیا، عمل ہو گیا۔ فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں مطیع و فرمان ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو زمین پر ماتھے کے بل گرا دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مدر بارڈ سے دیکھ رہے تھے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہم نے عرش سے ندا دی، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ابراہیم لوگ ہمارا احکام کو تو دیوار میں مار دیتے ہیں، تم نے صرف ہمارے اشارے کو سچ کر دکھایا، ہم نے خواب دکھایا۔
وہ بھی کوئی معمولی خواب نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دینا. آپ نے اس خواب کو بھی سچ کر دکھایا ابراہیم. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکی کرنے والوں کی اسی طرح کا بدلہ لیا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے خود إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. نادانو، یہ تم بکرا خرید کے لا کے کاٹ کے اپنے فریج بھرتے ہوئے اتنا آسان قربانی نہیں تھی. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. زمین و آسمان کے بیچ میں بہت بڑی آزمائش تھی. تاریخ انسانی کی سب سے بڑی آزمائش. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس سے ابراہیم گزر رہے ہیں، اسماعیل گزر رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنی قدرت سے دوسرے نتائج نکالے. ابراہیم تو اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلا رہے تھے، لیکن ہم نے اپنی قدرت سے دوسرے نتیجے نکالے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے جبرائیل سے کہا کہ فوری ایک دمبا لاؤ، لے جاؤ اور بچے کے گردن کے قریب رکھ دو تاکہ چھری بکرے کے یا دمبے کے گردن پہ چل جائے اور بچہ بچ جائے. ہم نے انتظار کیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے ایک بڑی قربانی سے بچے کو بچا لیا. اور یہ پورا واقعہ کر بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اس واقعے کو یادگار کے طور پہ ہم نے بعد والوں میں چھوڑ دیا ہے. لاکھوں بکرے کرتے ہیں اسی یادگار میں، لاکھوں جانور کرتے ہیں اسی یادگار میں ہر سال. لیکن آج جو قربانی ہو رہی ہے اس روح سے خالی ہے. جس روح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. ہمارے پاس تو معاملہ یہ ہے کہ بس پیسے ہیں، ایک اچھا سا دمبا خرید دو، اسے ذبح کر دو. کتنی بڑی قربانی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. حضرت گرامی، قربانی تو ایک ظاہری قربانی ہوتی ہے، لیکن قربانی دینے والے کے اندر کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے. قربانی کی روح کی تکمیل کے لیے ذبح کرنے یا قربانی کرنے والوں کے اندر وہ صفات ہو. وہ صفات نہ ہو تو قصائد کی قربانی کے سوا کچھ اور قربانی نہیں ہے. 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو قربانی کی روح ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی ان کی جو صفات ہیں ان کی روشنی میں بات پیش کروں گا. اور پھر ہم سوال کریں گے کہ وہ صفات ہمارے اندر موجود ہے اور ہم بکرے پہ چھری چلا رہے ہیں. سب سے پہلی صفت اسی سورے میں اللہ نے سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان من شیعته لابراہیم. نوح کی طریقے پہ چلنے والے نوحی کی جماعت سے ابراہیم کا تعلق تھا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. وہ اپنے رب کے ساتھ ہر طرح کے عیب سے پاک دل لے کے آیا تھا. ابراہیم کے دل میں کوئی عیب نہیں تھا. قلب سلیم. اس قلب سلیم کے ساتھ انہوں نے اپنے بچے کی گردن پہ چھری پھیر دی. قربانی کرنے والوں کا دل پہلے صاف ہونا چاہیے. اس کے اندر اہنکار ہو،
اس کے اندر غرور ہو، اس کے اندر تکبر ہو، اس کے اندر نفرت ہو، بغض و کینہ ہو، یہ قربانی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس قربانی کی یادگار کو ہم بنا رہے ہیں، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ابراہیم ہمارے پاس قلب سلیم یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک دل لے گیا ہے۔ آج اس میں اہنکار ہے، آج اس دل میں انا کے بت ہیں، نفرتوں کے اندھیرے ہیں، بغض و کینے کی خاردار جھاڑیاں ہیں، پھر بھی بکرے ذبح ہو رہے ہیں۔ کہ قربانی ہو سکتی ہے؟ جب تک آدمی کا دل صاف نہ ہو، اس وقت تک آدمی کے اندر آدمی کی جو یہ قربانی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہوتی۔ آج قربانیاں تو صرف اپنے مقام کو بتانے کے لیے، اپنی ساکھ کو جمانے کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں، اس لیے نہیں ہے۔ قربانی دینے والے کی سب سے پہلی صفت اپنے دل کی طرف متوجہ ہو۔ ایک مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کے آخری دو آیتیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہارے بچے کام آئیں گے، تمہارا بینک بیلنس کام نہیں آئے گا، تمہاری تجارتیں کام نہیں آئیں گی، تمہاری یہ زندگی کی خوشحالیاں کام نہیں آئیں گی، اور نہ یہ تمہارے بچے کام آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ایک ہی چیز جو تم کو فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ شخص اپنے دل کو ہر عیب سے پاک کر کے ہمارے پاس حاضر ہوا، وہی کامیاب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ قربانیاں دلوں میں دلدلی کی ہوئی قربانیاں کیا اللہ کے پاس قبول ہوگی؟ کیا ہم اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے؟ دل کی صفائی ضروری ہے۔ یہ قربانی کی اولین پریروگیٹو، اولین ضرورت ہے کہ دل صاف نہ ہو، لوگوں سے نفرتیں ہوں، بھائیوں کے درمیان دراڑیں ہوں، خاندانیں بکھر رہے ہوں اور قربانیاں چل رہے ہوں۔ تف ہے ایسی قربانیوں پر۔ ایسی قربانیاں سر سے اونچے نہیں اٹھتی۔ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ حج میں فرمائی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ جانور کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جو کیفیت، جس کیفیت سے تم نے قربانی کی، وہ کیفیت اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور وہ کیفیت تقویٰ ہے، اللہ کا خوف۔ کسی دل میں اللہ کا خوف ہو، وہاں پہ نفرت کیسے پنپ سکتی ہے؟ کسی دل میں اللہ کا خوف ہو، وہاں پہ بغض و عناد کیسے آ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات، تلنگانے کا لال بکرا لا کے کاٹ رہے ہیں، واہ 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 واہ، کیا کتنے میں ملا؟ 15۔ ارے دل کی حالت دیکھ تیری اپنی، اس میں کتنی گندگی ہے، اسے صاف کر۔ وہ صاف کرنے کے بعد پھر قربانی دو۔ یہ سب سے پہلی ضرورت ہے قربانی کرنے والی۔ اس لیے جو قربانی جس کی یاد ہم مناتے ہیں، ان کے دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ جب ان کا دل پاک تھا، انہوں نے قربانی کی۔ یہ گندگی کے ساتھ ہماری قربانی اللہ کا قبول کرے۔ دوسرا،
آدمی کی زندگی کا رخ کدھر ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آدمی کا رخ دنیا کی طرف ہو, دنیا کے لیے دل مچل رہا ہو اور پھر قربانی ہو, ایسی قربانی اللہ کے پاس قبول نہیں. آدمی کی پوری زندگی اللہ کی طرف فوکسڈ ہو, پورا رخ زندگی کا اللہ کی طرف ہو. اس پہلی قربانی کرنے والے نے یہی کہا تھا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے ہر طرف سے اپنے رخ کو اللہ کی طرف رخ موڑ لیا ہے. وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. ہر طرف سے میں نے اس دنیا سے ہر چیز سے ہم نے اپنے رخ کو موڑ کر ایک طرف میں نے اپنے رخ کو کر لیا ہے, اور میں مشرکوں میں سے نہیں, ایکسو ہوں میں. I am totally focused towards Almighty. اللہ اور اس کے دین کی طرف میں فوکس ہوں. یہ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں جب ہم قربانی دیتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرشتے کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, اس کی پوری زندگی دنیا کے دلدل میں پھنسی ہوئی, اب بکرے کے بازو ٹھہر کے خالی پڑھ رہا کاغذ پہ. اللہ کی طرف اس کا رخ نہیں, اس کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے, اس کے دل میں دین کے لیے کچھ کرنے کی خواہش نہیں ہے, اور یہ قربانی کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا تھا تمام اپنی قوم کے سامنے کہ نہیں, میں ایک رب کی طرف اپنے رخ کو کر رہا ہوں. حضرت گرامی, اللہ بھی تو یہی مطالبہ کر رہا ہے, وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ایکسو ہو کے اپنا رخ دین کی طرف کروں. جو اللہ نے ایک دین دیا ہے, وے آف لائف دی ہے, سسٹم آف لائف دی ہے, اس کی طرف میں اپنا رخ کر لو. دنیا کی کسی طرف میرا رخ نہ ہو. میرا اوڑھنا بچھونا, میرا اٹھنا بیٹھنا دین کے مطابق ہو, میرا کلچر دین کے مطابق ہو. یہاں ذہن میں مغربیت ہے, دل میں دنیا داری ہے, اور بکرے کی گردن پہ چھری چل رہی ہے. ایسی قربانی اللہ نے مطالبہ کیا, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مطالبہ ہے تم دنیا داری مت کرو, تم اپنا رخ امریکہ کی طرف, تم اپنا رخ مغرب کی طرف کر رہے ہو, جبکہ ہم نے تم کو دین اسلام دیا ہے. اللہ نے کہا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ, اپنے رخ کو اللہ کے دین کی طرف کرو, ایکسو ہو کر, ٹوٹلی فوکسڈ. اس فطرت پر جم جاؤ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے. فطرت پہ جم جاؤ. اور یہ جو دین ہے کہ آئیں بائیں شائیں دین نہیں ہے, انتہائی مضبوط, قیم. ذالک الدین القیم. یہ دین سب سے بہترین, سب سے شاندار, سب سے مضبوط, ہر چیز پہ محیط دین ہے یہ. لیکن کیا کریں گے, لوگ جانتے نہیں ہیں, خالی بکرے پہ بکرا کاٹ کی گوشت کھانے کی فکر میں رہتے. لوگ جانتے نہیں یہ دین کیا ہے. اللہ نے خود کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو حضرت ابراہیم نے جب قربانی کی تھی تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میرا رخ تو بس اللہ کی طرف ہے. ایک لمحہ سوچے کہ بکرے کے اوپر چھری پھیرنے سے پہلے میرا رخ کدھر ہے زندگی میں. دین سے میں مطمئن ہوں, دین کے لیے مجھے کچھ جو ہے اللہ کے کیا مطالب ہے دین کے سلسلے میں وہ انجام دے رہا ہوں.
حضرت گرامی ایک اور صفت ہے فرما برداری. زندگی میں اللہ کی فرما برداری نہ ہو پھر بھی قربانی ہو، یہ قربانی خسائی کی قربانی ہے. اللہ کے پاس مطلوب قربانی نہیں ہے. وہ گاؤں میں ابھی تو لوگ امام لوگ وغیرہ آ گئے، پہلے لوگ خالی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھونک دیتے تھے چھری پر. اب وہ بیچارہ کاٹتے رہتا تھا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے، اس لیے کہ مولوی صاحب پھونک کے چلے گئے. ہماری قربانی ایسی چیز گاؤں میں جیسے بسم اللہ اللہ اکبر مسلمان پھونک کے خسائی کو دے دیے، اب وہ گھمانا روز کاٹ رہا بیچ رہا. ہماری قربانیاں بس ایسے ہی ہیں، اس لیے کہ فرما برداری زندگی میں نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے جب قربانی کیا آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا کہ میں نے رب کائنات کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. پوری زندگی اللہ کی فرما برداری، دل کی نہ خواہش، بیوی کی نہ مسکان، نہ بچوں کی خواہش، پوری کی پوری اللہ کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے. پوری زندگی فرما برداری. میں تجارت کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری میں جاب کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری میں دوستی کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری میں شادی کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری میں جھگڑا کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری میں دوستی کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری میں. پوری زندگی ہر شعبہ اللہ کی فرما برداری میں ہو. یہ ہے بکرے تو ہزاروں کی تعداد میں بک رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ کی فرما برداری نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ جو قربانی دیا تھا اس کی میں نے نشانی چھوڑی ہے. اس کا حال یہ ہے کہ میں نے جسٹ اس سے کہا تھا کہ اسلم، میرے فرما برداری کرو. انہوں نے کہا کہ یس آئی ایم ریڈی، پوری زندگی آپ کی لیے ہے میرے مولا. ایک مقام پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اگر تم دوسرے خداؤں کو مانگ رہے ہو جبکہ زمین و آسمان کی ہر چیز چاہی یا نہ چاہی اللہ کے سامنے فرما برداری کر رہی ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہیے نہ چاہیے، خوشی سے یا کراہیت سے اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے. اور اسی کی طرف تم وہ بڑھائے جانے والے. اب اس آیت کی روشنی میں آپ ذرا دیکھیے، یہ منظر دیکھیے. بات اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے. طوعاً وکرہاً. بکرے کو آپ نے لٹا دیا، بکرے نے گردن دے دی، مالک میں تیری فرما برداری میں اپنی گردن دے دیا. اس لیے اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے. تو بکرا جس کو ہم نے قربانی کے لیے لٹا دیا وہ بھی اپنی گردن تمہارے سامنے رکھ دیا کہ میں نے اللہ کی فرما برداری میں اپنی گردن کو تمہارے سامنے پیش کیا. ظالم، کیا تو بھی فرما بردار ہے کہ تو اس پہ چھری پھیر دے؟ یہ سوچے تیری زندگی میں فرما برداری ہے. وہ جانور اللہ کی فرما برداری میں تیرے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، گردن لگا دیا ہے، اور تو اپنے ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہے
کہ تیری زندگی میں بھی کوئی فرما برداری ہے؟ کیا قربانی؟ صرف فریجاں بھرنے کی قربانی ہے یہ، اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جانور کے کھال کے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں، یہ قربانیوں سے وہ نیکیاں ملیں گی۔ زندگی میں اللہ کی کوئی فرما برداری نہیں، زندگی منمانی چل رہی ہے، دین پہ حملے ہو رہے ہیں، اپنی زندگی تو مست مگن ہے، ہاں تھوڑی سی نمازیں پڑھ لو اور چل دو، دین پہ حملے ہو رہے ہیں، فکر ناٹ، پورے باطل دنیا کے اسلام کو دبانے کچلنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، فکر ناٹ، صبح و شام سازشیں چل رہی ہیں اسلام کے خلاف، نو مجھے کوئی فکر نہیں، فکر ناٹ، میں تو صرف بکرا ذبح کر کے کھاؤں گا جی۔ اس حیثیت میں ہماری قربانیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ قربانیاں حضرت گرامی فرما برداری تیسری روح ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ فرما بردار ہو جا۔ جب وہ فرما برداری کا اعلان کر دیے، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ آخر میں نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ قربانی، زندگی قربانی چاہتی ہے، زندگی قربانی چاہے۔ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ آرام پسند زندگیاں ہیں، یہ شبستانوں میں، بہترین شبستانوں میں گزرنے والی زندگیاں، یہ کیا کام آنے والی زندگیاں ہیں؟ یہ زمین پہ بوجھ ہے، یہ زندگیاں قوم کے لیے بوجھ ہیں۔ جس زندگی میں قربانی کا تصور نہیں، ایک لمحہ ہم نے اللہ کے لیے کچھ کھویا نہیں اور قربانی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی قربانی کی گزاری، ایک ایک لمحہ قربانیوں کا، اور ہم جو ہے زندگی میں قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے لیے کھونے کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے لیے کچھ کرنے کی کوئی دل میں خواہش نہیں ہے، اور قربانی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، قربانی سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیجیے، میں نے کبھی اللہ کے لیے کچھ بھوک سہے ہے دین کے لیے؟ چلو ایک دن بتا دو، ایک وقت بتا دو، کچھ بھوک سہا ہے، کچھ بھوک برداشت کی ہے، کچھ پیاس برداشت کی ہے، اللہ کے لیے میں نے کچھ خوشی کھوئی ہے، کوئی مشکل پائی ہے؟ نہیں، زیرو زیرو زیرو۔ اور قربانی تو چل رہی ہے، جبکہ تمام تر قربانیوں کی انتہا ہے یہ قربانی۔ زندگی میں قربانی کا کوئی تصور نہیں اور ہم قربانی دے رہے ہیں۔ یہ تصور کے بکرا لاؤ ذبح کر دو، قربانی نہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے جو ہم تک دین پہنچایا، کیا قربانیاں دیں؟ ذرا تصور کیجئے، بس ایک دن بھی ہماری زندگی میں ہے تو بتائیے اور کہہ سکتے ہیں کہ میں قربانی صحیح دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کا ایک چبوترا بنایا، وہاں پہ کچھ مہاجر صحابہ قیام کرتے تھے، قریب صحابہ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اور ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک تھے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ کئی دن تک ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا، تو نماز میں ہم غشی کھا کے گر جاتے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، جسم کے کمزور ہونے کی وجہ سے نماز میں بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔
اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، اس لیے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایسا ایک دن ہماری زندگی میں آیا، کیا حق پہنچتا ہے کہ بکرے کی گردن پہ زبان اپنی چھری کو پھیر دے؟ ایک لمحہ، ایک دن میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں، ایک وقت کی بھوک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے وہ منظر کھینچ دیا اصحاب صفا کا۔ کتنے شاندار لوگ تھے، جن کی آیتیں پڑھے تو ہم کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ کیا وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں تمہاری توجہ کے جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں، اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی کسب معاش کے لیے ان کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ کسب معاش، رزق حاصل کرنے کی استطاعت کھو دیے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں ایسے گر گئے ہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نوکری کرنے، تجارت کر کے کمانے کے لیے ان کے پاس نہ وقت ہے نہ کوئی سامان ہے، ایسے گر گئے اللہ کے راستے میں۔ آج دیکھیے اب آ رہے ہیں جوان، دنیا میں ایسے گر گئے ہیں کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، پیچھے سے آگے سامنے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے، اور ہم تک جو دین پہنچائے ہیں وہ اللہ کے دین میں اتنے کھو گئے ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کی ان کے پاس استطاعت ختم ہو گئی، ٹائم نہیں ہے، نہ مالیا ہے نہ کچھ ہے، صرف اللہ کا کام، اللہ کا کام، اللہ کا کام، بھوک پیاس نمازوں میں گر جا رہے ہیں۔ دین ہم تک پہنچا ہے، آج شان سے بکرے ذبح کر رہے ہیں، کیا فائدے؟ کسائی کی قربانی، کوئی ہے ایسی قربانی؟ ایک وقت بھوک اللہ کے لیے جو ہے برداشت کی ہو، دین کے لیے برداشت کی۔ کتنے صحابہ اپنی زندگیوں کو قربان کر دی، صحابہ کرام مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، کیا عظیم قربانی۔ تو بھائیو، چار باتیں روحانی طور پر قربانی کے لیے ضروری ہیں، یہ بات اپنے اندر پیدا کی، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت پیدا کی۔ سب سے پہلے دل کی گندگیوں کو دور کیجیے، دل کی گندگیوں کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس میجارٹی اہنکار لیے ہوئے قربانی کر رہی ہے، غرور، تکبر، میں مالدار، میں بہتر، میں شاندار۔ پھر اس کے بعد اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کیجیے، مطالبہ اللہ کا ہے، دین اپنا رخ اللہ کی طرف کیجیے۔ پھر اپنی فرما برداری کا ثبوت دیجیے اللہ کے سامنے، پوری زندگی کو اللہ کے سامنے وقف کر دیجیے۔ پھر زندگی میں قربانیاں، یہ کیا اپنی عیش پسند زندگی، یہ عیش پسند زندگی ہم کو قیامت میں دوزخ کے حوالے کر دے گی، جہنم کے حوالے کر دے گی۔ یہ جو زندگی میں ہم کھا پی رہے ہیں، اس کی جو انرجی ہے وہ اللہ کے لیے خرچ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ چار باتیں ہیں، شان سے آپ قربانیاں انجام دیجیے، انشاءاللہ آپ کی قربانی اللہ کے دربار میں مقبول ہوگی۔ عید کی نماز ہمارے پاس 6:15 بجے رکھی گئی ہے، آپ حضرات 6:15 بجے نماز پڑھ لیں، تاکہ ناشتے میں